مولانا حالات نہیں ٹھیک. میں کہا تم پڑھے ہی کوئی نہیں دین, حالات کدوں ٹھیک ہوئے جلیا. ایک ہے تو ٹھیک تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہنے حالات دی گل نہ کیتا کر, تو خود بدلیا. اقبال کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہنا تو بدلیا تے نال نظام بدلیا نا, اس واسطے کہ بٹیریاں دے موافق شاہینہ دا مذہب تے نہیں نو. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اس واسطے مولانا حالات نہیں ٹھیک. حضرت حسان فرماندے ساڈے ہاتھ وچ اے تیز چلن والیاں توار مرہفات ایویں جدھر چلدیاں سن کٹ کر دین. جنگ قادسیہ وچ حضور حضرت ابو محجن سقفی پتہ لکھاں دیاں صفاں الٹا دتیاں سن. آپ نے اینج نہیں سی کہ وہ اگے کھڑے سن ہاں جی کٹ دو. لکھاں دیاں صفحہ جس جنگ دے بارے حضرت عمر روزانہ کئی میل پیدل چل کے جاندے سن مدینہ پاک تو بار کہ ہائے کوئی بندہ آ جائے جڑا مینوں خوشخبری دے کہ قادسیہ فتح ہو گیا. اتنے پریشان راندے سن حضرت عمر. لکھاں دیاں فوجاں تلواراں لے کے کھڑیاں سن. حضرت ابو محجن سقفی اینج تلوار حضور نپی, اینج گھوڑا دوڑایا تے اینج کٹیاں لکھاں دیاں صفحاں جویں جناب پٹھے کٹے جاندے اینج کر دے. ایک باری اینج گئے تے دوسری باری اینج آئے تے لکھاں دیاں صفحاں الٹا دیتی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. 20 قسم دے کھانے کھا کے تے 20 قسم دیاں کوٹھیاں بنا کے تے صوفیاں تے سو کے تے فریجاں بھری ہوئیاں گوشتاں دیاں تے اٹھ کے سویرے تنقیداں ساڑھے 12 کر دیں. یہ لبیک والے کیا کرنے لگے ہیں؟ میں کہا تو کرنا اسی پیچھے ہٹ جانے, تو کرنا کے لگ جا, تو لگ کے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. لوگ میرے زیاں نو بہن برا کہہ دیون تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. مسجداں تو سپیکر اتر جاون تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈ دتا جائے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. جناب میچاں واسطے مسجداں اللہ دے گھر بند کر دتے جان تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. اور جناب آسیہ دا مسئلہ آوے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. ہالینڈ دا سور بھونکے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. تے تو کہنا میں بھی عاشق رسول ہوں. میں کو عشق رسول دس او کیڑا ہے حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تے تو گھر بیٹھا رہے. میں نو ہی دس عشق رسول کیڑا. اے علماء کول میرے ہاتھ جوڑ کے تواڈے کول عرض ہے, اے جڑا رحمت للعالمین دا یوم منان لگے نا اے دا معنی اے کہ گستاخاں نو کچھ نہیں کہنا چاہیدا. ہاں حضور دے بارے جو مرضی بھونکی جائے, اے تو دے مقابلے تسی تقریراں ہن کرنیاں کہ حضور رحمت اللہ اے دے کوئی کسی نو اختلاف ہی کوئی نہیں. حضور رحمت للعالمین اے دسنی گل تسی انہاں نو کہ کعب بن مالک 73 جنگاں وچ گئے, غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے. دسو تسی گل کہ حضور 50 دن انہاں نال کیوں نہیں بولے؟ اے تسی دسو نا گلاں, اے تہاڈی ڈیوٹی سی, تساں کیوں نہیں دسی اے گل کہ حضور 50 دن انہاں نال نہیں بولے. 40 دنوں تو بعد حضور نے پیغام بھجوایا انہوں کو انہوں دیا بیویاں میکے چلیاں جان. تے بھی تو پھر صحابہ ہے کعب بن مالک جڑے صحابی آئے سن انہوں نے کیا اپنی بیوی میکے بھیج دو. عرض کی تو انہوں نے کیا پوچھ کے آؤ طلاق بھی دینی ہے انجے بھیجنی. ہاں یہ تھے. اے نہیں کہتا ہو جی 50 دن ہو گئے 40 دن ہو گئے حضور سن نہ بول دے نہیں. پورے مدینہ دا بندہ کوئی نہیں بولتا. ہوں بیویاں بھی گھر بھیج دی, روٹی سانو کنے پکا کے دینی. میں عرض کرو جا کے طلاق بھی دینی, جو طلاق دینی ہو بھی دے کے بھیج دیں گے. عشق اگر مگر نہیں کردا. اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکدا, عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا کنج نہیں ہو سکدا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا. اے میں مار صلنا کہ اللہ رحمت للعالمین دے اگے کی جی قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں اب دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہوں, اب تم مسلمان ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ جی؟ اگے کی ہے فَإِن تَوَلَّوْا
فرمایا اگر وہ پھر جائیں مسلمان نہ ہوں آگے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو فرمایا میں تم سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں برابری کی سطح پر. یہ لڑائی کا بھی اگے ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آگے ہے کہ فرمایا اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر لڑائی کا اعلان آذَنْتُكُمْ، حضور نے فرمایا میں خود لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں. یہ بھی بتاؤ نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے آگے یہ ایت بھی موجود ہے. اب یہ پاکستان میں لوگوں کو دھوکہ حضور رحمت کی مطلب کہ آسیہ ملونہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا. ہاں اور مولوی سن جڑے جناب تہاڈے کو لے دے کہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات بڑے ملک کے خراب ہے ساڑھے کو آئے جی حالات ملک دے بڑے خراب ہیں میں کاسی کیتے نا انج کرتے سن پھر انج میں کاسی کیتے. گستاخ نبی کی ایک سزا، 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 گستاخ نبی کی ایک سزا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے جب یورپ کی اینکیں لگا کر تم اسلام پڑھتے ہو حضور کے غلاموں کی اینکیں لگاؤ تو آڑے کول کوئی نہیں میں ایک اینک تو انو دین واسطے تیار ہوں. عقبہ ابن ابی معیط نو حالانکہ جی جنگی قیدیاں نے قتل تے نہیں نہ ہوندا بدر وچ قید ہویا تے رستے وچ حضور نے فرمایا انو قتل کر دو بن کے حضور نے قتل کروایا انہیں حضور وال تھوک سٹی سی قید ہو گیا لیکن میرے آقا نے رستے جو انہوں قتل کروا دیتا. انہیں کہا جی میرے بچوں دا کی بڑھے گا فرمایا تیرے بچے بھی آگے جان. اے گلاں دسو نا رسول اللہ نے کی فرمایا اس نے اپنے کوڑو جنابی حجیاں گلاں. رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے کہ انگریز پیشاب یعنی شراب بھی پئیں بدکاریاں بھی کریں دنیا کا ہر گناہ کریں پہلی قومیں ایک گناہ کریں وہ برباد ہو جائیں اور انگریز سارے گناہ کریں محرمات ابدیہ دے رشتے بھی پامال کر دے من ماما دیاں بہنا دے رشتے بھی پامال کر دے من پھر وہ نہ بندر بڑھن نہ خنزیر بڑھن نہ زمین پھٹے نہ آسمان تو پتھر برسن. اے رحمت للعالمین دا معنی ہے حضور دی امت کیڑا گناہ نہیں کر رہی پاکستانی کیڑا گناہ نہیں کر رہا ہے 70 سال سود کھا رہے نہیں کھا رہے سود تو سود دے بارے اللہ نے کی فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں کلپ دیتا نا جی کہنے لگے جی دنیا سے کیسے جنگ ہوگی مولی خادم کہتا میں تو آج بھی یہی نسخہ ہے قیامت تک یہی نسخہ ہو گیا تو سود قرضہ تاں ہی اتر سکتا پوری دنیا نو کہو سی کوئی نہیں دینا تو انو قرضہ جیڑا تسی لیا نہیں دینا ہاں اصلی اگر توڑا ہے تو اسی دے دیں گے واپس پیسے جی وہ بڑھ بڑھ کرن انہوں کو غوری آیا عبدالی آیا شاہین آیا بس جنگ چھیڑو انہوں نے جی ہم کیسے جنگ چھیڑ سکتے ہیں تو میں کہا اللہ رسول نہ 70 سال جنگ کر رہے ہو یا نہیں آدھی تو اللہ رسول نہ 70 سال جنگ نہیں کر رہے جی تسی اللہ رسول نہ جنگ کر رہے ہو سود کھا کے تو انہوں نے قرضے واپس نہ کرو جے جنگ دیواری آوے تو مرنا تو انجی بھی ہے اعلان کر کے تو ویکھو میں نو کہو میں اعلان کرنا جے 1 روپے بھی کوئی لین آیا تو گل کرنا تو کو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی بیٹھے سی تے کہندے جی اسی تانوں بھن دینا ہے میں پتہ انہوں نے کی کیا میں کہا قرآن مجید فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کس کو بھوننا ہے یہ قرآن کی نص ہے نا جی ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کس کو بھوننا ہے میں نے کہا یہ تو رب بھی جانتا ہے نا کہ ختم نبوت کے پہرے دار پہلے بھونے جائیں گے یا غدار پہلے بھونے جائیں گے یہ تو رب کا فیصلہ ہے میں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کہتے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے
ان کو یہ سمجھتے ہیں کوئی سانو کلو واللہ نہیں آتی تے مولویوں نو بھی نہیں آتی. میں کہا پتر اسی تے ایک رکعت وچ قرآن پڑھن والے ہوں. انہاں نو درد ہی ہے وے. اور ڈاکو زرداری بھی او دا پٹھا بھی اے شہبازہ بھی یہ سارے کٹھے ہو گئے اسمبلی ساڑے خلاف. کہندے نے تسی انہاں دے خلاف ہو اسمبلی دے فلور تے. میں کہا باہر میدان لاؤ نا, باہر آؤ پترو ساڑے نال. تسی کیوں باقیاں نو کیوں کہندے ہو گھڑو؟ تسی آؤ پہلے ترے. زرداری باہر آوے تو دا پٹھا باہر آوے. ہاں جی شہباز باہر آوے تو دے پورے پٹھیاں باہر آن ساریاں. میدان جنے لڑائی میدان چوندی لے آؤ نا. میدان اتنے بندے جڑے اسی کٹ کے لے آئے بچے لگ دے ہو تسی. قیامت تک تسی نہیں لے آ سکتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. کیوں حضور گالے کرنے والی؟ اسی حضور دی عزت تے پیرا نہ دئیے. جے پیرا نہ دئیے تو امام مالک فرماندے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا. ہارون رشید پوچھا تو امام مالک فرمایا اگر حضور کی امت حضور کی عزت کا پیرا نہیں دے سکتی تو پھر ساری مر جائے. ہم نہیں مرنا چاہتے, ہم زندہ رہنا چاہتے. تسی مر جاؤ جنہاں نو غیرت کوئی نہیں. تسی ویسے بھی مرے ہوئے ہو. بجائے اس دے کہ تسی ساڑھے نال کھڑے ہو ساڑھے خلاف اسمبلیاں وچ بھی اے میڈیا ہوتے بہ کے. حضور ساری ساڑھی تاریخ دا نتیجہ کتھے نہ کڈیا؟ ایک کیلے والی ریڑی تے. ساری یعنی ساڑھی تاریخ دا نتیجہ کہ وے جی 3500 دا کیلے دی ریڑی لٹی گئی تے جڑے لکھاں حضور دے غلام میدان وچ آ کھڑے ہوئے تے جڑے 2 شہید ہو گئے. کراچی میں گیا انہاں دے گھراں وچ شہید ہو گئے. جڑے سینکڑوں اوتھے بندے تے فائرنگ ہوئی جنہاں وچ 20 شہید زخمی ہوئے. میں انہاں دے گھراں وچ گیا, انہاں نوں ایک جگہ جمع کیتا ایک مسجد وچ. باقی میں ہسپتال بھی گیا تے جنہاں نوں ایتھے گولی لگی جنہاں نوں ایتھے او تانوں نظر نہیں آئے. 3500 دے کیلے دی ریڑی تانوں نظر آئی. تسی حضور دی عزت آبرو دی تاریخ نوں کیلے دی ریڑی دی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں. ہاں انج نہیں ہوئے گا. او پرانی او ہور سن جڑے جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے. سانو پہلے بھی یہ کہندے سن کی چاہیے آپ کو؟ میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے. کچھ بھی نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ میں نے کہا محمد عربی کا دین چاہیے. اور کوئی ضرورت؟ میں نے کہا کائنات کی اول بھی آخر بھی یہی ضرورت ہے. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. بس ہم میڈیا والے ہمارے لاکھوں کے مجمع نہیں دکھاتے. 4 دھرنے تھے وہاں کراچی میں, صرف 4 دھرنے جو تھے. پورا کراچی بند کیا ہوا تھا. مجھے انہوں نے بتایا کہ اگر کم از کم ہم کہیں نا تو 25 سے 30 ہزار ایک دھرنے میں تھا. ویسے تو زیادہ تھے. 1,00,000 بندہ تو صرف کراچی میں بیٹھا ہوا تھا. تو پورے پاکستان کا آپ حساب لگائیں. یہ ان کو نظر نہیں آیا. کیلے دی ریڑی اتنا سارا منڈے نو لے آ کے کہندی جی اس کی ریڑی لوٹی گئی. تو خدا دا خوف کرو. اس طرح دی ہن گلاں نہیں ہونیاں. ہاں وہ گلاں گزر چکیاں. ہاں وہ گلاں گئیاں چکے. ہن حضور دی امت بیدار ہو گئی, حضور دی امت دلیر ہو گئی. بس یہی ساڑی میں ایسا بزرگ ساڑے علماء انہوں نے محنت کی تھی. تو آڑے اندر جڑا وان سی نا وان, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت وان ہوئے گا نا تو ساری دنیا. دسو جی ٹرمپ پریشان ہویا کہ نہیں؟ ہالینڈ دا سور پریشان ہویا کہ نہیں؟ پورا کفر ایک بار یعنی ہلے آ کے نہیں؟ گستاخ رسول ہلے کے نہیں؟ لبرل سارے ہلے کے نہیں؟ او تو آڑی دلیری دی وجہ ہے, او تو آڑیاں قربانیاں دی وجہ ہے, او تو آڑیاں قربانیاں. اسی آج میری روٹی دا حساب جی مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ آخر کوئی حضور وجہ تے ہے نا جناب. ایک ویل چیئر بیٹھو یا بندے دی روٹی دا مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے. جنہاں 70 سال ملک لٹے او تے ہو گیا ایک طرف. کہنے نے مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ میں کہا جلے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت،
زندہ باد. یہ محمد عربی توجہ, یہ کوئی باتیں کرنے والی. روٹی کا مولوی خادم کتنی روٹی کھاتا ہے؟ میری تو روٹی کا بڑی معمولی سا خرچہ ہے. او روٹیاں نہ پوچھو جڑے پی سی جا کے رہنے. میں تو زمین اتنے بھی لیٹا رہا جدو چارپائی نہیں آئی, ایک چادر نیچے بچھا کے لیٹا رہا, سانو تو کچھ بھی نہیں ہویا. میں تو مال روڈ کی سڑک اتنے لیٹا رہا. جنہیں پیسیاں جا کے رہندے نے حساب انہاں دا کرو. میں تو اتنے اچار نہ بھی روٹی کھاندا رہا, میرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ دے بندے ہو تیار ہو, وہ بس دین آیا, اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو. جیڑا بندہ گل کرے یار تو اتنا بھی نہیں ہوندا, انہوں نے کہا بس کرو بڑی ہو گئی. اب جار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پسا ملا. کہا حضور کے دین کی بات کر, اس دین کی بات کر جس دین کے لیے میرے آقا نے خندق کے موقع پر یہاں مٹی اٹھائی. ہاں جی حضور ایتھے میں اے حدیث پڑھ کے راتی رونا ہوں, تواڈے سامنے میں نہیں روندا. میں اٹھ کے راتی بہ کے رونا, میں کہا دوویں جہاناں دے والی ہون تے حضور مٹی چکن تے سیدنا صدیق اکبر ینقلان فی ثیاب ما, وہ اپنی انہاں نوں ٹوکرے نہ لبے تے اپنی چادراں وچ مٹی بن کے تے او بھی چکی جان. تے اے دین واسطے ایک ٹکے دا کام نہ کرن تے سانو مڑ کے کہن جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہ عشق رسول بتایا نہیں جاتا. ہاں اے میں تاریخ وچ نہیں پڑھیا کسی نے کہا میں بھی عاشق رسول ہاں. تسی حضور اے جڑا میرے بارے شعر کیا نا, اے تانوں تساں اے دے بارے حضور دیا نعتاں لکھو. میں تے ہمیشہ میری تے پہچان آج بھی یہی ہے. مینوں غازی تنویر قادری انہوں جاگدے حضور دی زیارت ہوئی, انہیں مینوں خط لکھیا, وہ کہنے لگا جدو تو کہندا نا میں کتا پاک رسول اللہ دا, حضور اس جملے ہوتے بڑے خوش ہوندے ہیں. یہ دا معنی ہے مطلب ہے کہ کوئی گل انہیں سنی نا, بس میری یہی پہچان ہے کائنات. میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں کتا پاک رسول اللہ دا, بھونکے شور مچاوے. کیوں جی ناموس رسالت ختم نبوت, گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اس واسطے علماء دین کی, آپ ہی دین دے وارث تسی ہو. ایک کہنے لگے جی یہ چھوٹی سی جماعت, چھوٹا طبقہ, جو جی قرآن دی نص نہیں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. قرآن نے تو خود کیا کہ چھوٹا طبقہ ہی پوری امت نو ہمیشہ سلامتی نال رکھے گا. یہ قرآن دی نص ہے جی, سارے تو نہیں نا قرآن حدیث پڑھ سکتے تھے, سارے تو تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ چھوٹا طبقہ ہی ایسا ہے جتنا پوری امت کھڑی ہے انج کر کے. جناب پوری امت دا دین جڑا یعنی دین دی تعلیم انج کھڑی اس چھوٹے طبقے دی وجہ تو. قرآن خود سانو چھوٹا طبقہ کیا, اس چھوٹے طبقے نہ پوری امت دا قیام ہے. پوری امت اس چھوٹے طبقے دی وجہ تو کھڑی ہوئی ہے. نمازاں اے ہی پڑھانے, جمعے بھی, نکاح بھی, جنازے بھی. اور تسی کی کرانا ہے ساڑھے کو؟ ایٹم بم تو آنو جناب بنا دیتا انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے, اور جناب سارے ٹینک بھی تو بن چکے ہیں. ہون تسی چھوٹے طبقے دی شکر نہیں کر دے کہ ایٹم بم اسی دسنگے کتھے چلانا ہے تے کتھے نہیں چلانا, اسی دسنا ہے نا. این تو قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اقبال کہنا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. مومن آرا تیغ و با قرآن بس است, اور تربت مارا ہمی سامان بس است. گورنر عبدالصمد دی بیٹی سی نا, کی نا سی جی ادا جی, شرف النساء. بڑی گل سن منڈے جا, شرف النساء. او قرآن بھی پڑھ دی سی, ناڑا تلوار رکھ دی سی. تے جدو فوت ہونے لگی تے اپنی ماں نو کیا, میں نے دفنان تو بعد میری قبر تے اتے قرآن تے تلوار رکھ دینی. انہیں کہا بس, انہیں کہا کیوں؟ انہیں پھر اقبال کہنا انہیں ایک کیسی قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. انہیں کہا میری قبر تے پھول نہیں پانے, دو میں چیزاں رکھ دینیاں, خالصات شمشیر و قرآن را ببرد, اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا رنجیت سنگھ کانا آیا نا جدو پنجاب وچ, انہیں
شرف النساء دی قبر اتو کھدوائی جتے قرآن تے تلوار پئی سی، انہیں قرآن بھی چکوا لیا تے تلوار بھی کڈا لئی۔ اقبال کہندا جس دن مسلمانوں دی دھی دی قبر کھلوا کے، یعنی نیچے نہیں سی اتنے انہیں رکھوائی ہوئی سی، انہیں کہا جدو مسلمانوں دی دھی دی قبر کھلوا کے رنجیت سنگھ کانا سکھ تلوار تے قرآن اٹھا کے لے گئے سی نا، او دن مسلمانوں دی عزت تے آبرو مر گئی سی۔ اقبال کرندر لاہوری گل کی، ایک جڑی ہے نا لاہور یونیورسٹی ہو جڑی کیڑی ہے ٹیکنالوجی دی انجینئرنگ، او دے پیچھے او دا مزار ہے، اج بھی اتنے چڑھ کے ہاں جی کدھر موقع ملے تو وہ مزار تے جا کے او مسلمانوں دیاں دھیاں سن، اے مسلمانوں دیاں دھیاں نہیں جڑیاں کلب جڑیاں کرکٹ کھیڈدیاں تے غیرہ دے ریفری ہوندے ہیں، پھر 10 دن مسلمانوں دی دھی دی جڑی ہے گیند کیوں جی انہیں کرائی، پھر ہاکیاں بھی مسلمانوں دیاں دھیاں کھیڈن، انہیں کہا نا مسلمانوں دیاں دھیاں ایو جی ہوندیاں قرآن بھی پڑھن تے نال تلوار بھی رکھن، اے مسلمانوں دیاں دھیاں۔ اے جدوں لبیک دا آئے گی نا حکومت آن والی ہن بالکل قریب ہے، تے حکومت تساں ہی کرنی، میری ڈیوٹی اتنی ہونی مسیح جھاڑو دین دی، حکومتاں تساں کرنیاں، اسی تواڈے واسطے تسی کہندے ظالم دے مقابلے کھڑا کوئی نہیں سی ہوندا، اسی کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تواڈے واسطے اسی راہ بنایا، تسی کہندے جی انہاں دا کون مقابلہ کر سکدا ہے، اے تے بڑے ظالم نے تے بندے مروا دیندے، اے تے جناب انج کر دیندے، اے تے انج کر دیندے۔ میں خوشاب تقریر کر کے میاں والی آ رہا نا تے راتی نا میری اے شباز شریف اج کلو واللہ جنوں نہ انہاں آتا ہے نہ پڑھنی نہیں ہے، میں ہن اینوں کچھ نہیں کہنا، ہن تے بیچارہ اندر بیٹھا، ہن اینوں کچھ نہیں کہنا، گل آندی جد ظالم ظلم دے اوتے کھڑا ہوئے نا گل ادوں آندی، ہن تو مسکین ہے گربا بھیگی ہوئی بلی، ہن انہاں کی کرنا ہے؟ لیکن ایک گل ضرور ہے، جڑے جڑے انہاں دے یار ہیں نا انہاں نوں میں ایک دعوت انصاف دیندا، قیامت نوں آواز لگے گی کہ کھڑے ہو جاؤ جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں حضور آواز نہیں لگنی؟ ہاں لگنی، وہ دن تو انصاف والا دن ہے نا، الیوم تجزا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہر نفس کو پورا لمن الملک اليوم، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، الیوم تجزا، آگے کل نفس بما کسبت، ہے نا؟ اس دن بڑا ڈاڈا دن ہے، بہت ڈاڈا دن ہے اس دن آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان، ایک کھڑا ہو جائے گا، پاکستان دی اسمبلی کھڑی ہو جائے گی، ایک کو ظفر اللہ جمالی تو علاوہ سارے اسمبلی ممبران کھڑے ہو جان گے، سارے کھڑے ہو جان گے، پھر آواز لگے گی فیض آباد دے محافظ بھی کھڑے ہو جان گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر آواز لگے گی وہ لبیک والے بھی کھڑے ہو جان گے۔ اے تو انہوں چاہتے ہیں بھئی قیامت والے دن تسی لبیک دا نعرہ نہ لاؤ، انہاں دے منہ تے لگ جانیاں موراں، اج یہ حضور دا نام نہیں لیندے، کدے بھول کے بھی نہیں لیندے، اسمبلیاں وچ بھی بڑی کردے رہندے، نہ انہاں دا کوئی، نہ انہاں کول ملک چلیا، نہ یہ چلا سکدے ملک، نہ انہاں کول کوئی غیرت، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، جڑے اپنے نبی دی عزت تے حملہ کردے ون انہاں نوں کی پتہ ہے کہ برما دیاں بچیاں دی کی عزت ہوندی، انہاں نوں کی پتہ ہے؟ تسی کھڑے ہونا ہے، ہاں جی تسی کھڑے ہونا ہے، ہاں جی بالکل تسی اینج کھڑے ہونا ہے کہ ساڈے نال دسو یار اسی تہاڈی کدھر کان لگن دتی، بہت ساریاں گلاں جڑیاں مجمع کرنے والیاں نہیں، جے تانوں پتہ لگ جان تسی نچن لگ پو، ہاں جی جی ہاں میں تہاڈے سچی گل کر رہا، صرف حضور دی غلامی اختیار کرو، کوئی دوسری گل سننی نہیں، سانو کوئی لاکھ تبلیغ بھی کردا ہے نا تو ایک جملے ساری انہیں تبلیغ ختم ہو جائے، ظاہر ہے سانو بھی تو انج پٹو پڑھانے، دیکھیں جی بین الاقوامی حالات ایسے ہیں، میں آگا سانو دے دے ہو تو اڑ کو نہیں چلتا، ایسی تو ہم بات ہے، اسی تو انہوں دساں کہ بین الاقوامی حالات کے انج سے دے ہوں گے، ساڑھے کو نسخہ سارا موجود ہے حکومت کے میں چلانی، ہاں جی جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خان، ہاں جی تسی کدی بھول کے بھی یہ گل نہیں کی تھی حضور دلاؤ جی میں گل کرنے لگا، ایسو تے ناز ہے، ایسی گل ہوتے میں ناز کرنا، میں نے کئی نے تبلیغ کی تھی، دیکھو اس سے تھوڑا سمجھوتا کر لیں، سیٹوں کے بغیر آپ کا کیا بنے گا، اسمبلی کے اندر جانا بڑا ضروری ہے، میں کہا دین ویچ کے چلے جائیے، پھر
جیڑا حضور دی ختم نبوت نال ساڈے نال نہیں کھڑے انہاں نال بیٹھ کے چلے جائیے، تہاڈا کی خیال ہے؟ الوی حضور ساڈے کو ووٹ لین آیا صدر بنن تو پہلے کراچی، ساڈے دفتر چ آیا کہنے لگا 3 ووٹ دے دیو صوبائی اسمبلی دے تہاڈے کول ہیں۔ میں نے انہاں فون کیتا، میں کہا چائے پانی پلاؤ، جندو پی چکیا تے جی ہن فرماؤ۔ انہاں کہا جی ووٹ، انہاں کہا جناب قومی اسمبلی دے ممبر سن، حضور دی ختم نبوت واسطے استعفیٰ دیتا سی تسی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، ووٹ اس کے لیے ہے جس کا سب کچھ حضور کے لیے۔ لبیک لبیک رسول لبیک اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ۔ توجہ، ایسو تے ناز ہے سانو جس گل ہوتے، تہاڈا کی خیال ہے کسی نہ لے دے کے چلے جائیے اسمبلی؟ نہیں جی تہاڈا دل کردا ہے تے اسمبلی جانا لے دے کے کوئی تھوڑ جائے، چونکہ تھوڑا سا، چونکہ نہیں کوئی تھوڑا جائے، خالص رہنا چاہیے نا بس۔ تاجدار ختم نبوت، اور شہرو زور لاؤ زور لاؤ۔ اور میں 24 گھنٹے بولنا رہنا، کدی ادھر بھج کے گیا، روٹی بھی ٹائم تے کدی نہیں کھاتی، ستے بھی کدی نہیں ٹائم تے، میرا گلا نہیں بیٹھا، تو آڑا ایک جلسے گلا بین لگا، اینج زور لاؤ کہ تمبو بھی گواہی دے قیامت نو۔ تاجدار ختم نبوت، ہن پتہ لگیا شیر تسی، میری ساری خوراک یہی ہے جدو نعرہ حضور دی امت لاندی نا زور نال، تے میں پتہ ہاتھ کیوں کھڑے کرانا؟ اس واسطے کرانا کہ مودی اور ٹرمپ اور دے یار جدو ویکھن نے مووی تے پوچھن اپنے نمائندے کولو اے کی کہندے نے مسلے، اے کی کہندے نے، تے انہاں دے نمائندے کرنے کہندے نے پتر اسی آ رہے ہیں ٹھہر جا، اے مطلب ہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک یا اس واسطے میں ہاتھ کھڑے کرانا، اور کوئی شوق نہیں۔ کئی مولوی کہتے ہیں جی ہاتھ کیوں کھڑے کراتے ہیں؟ میں کہو تو ہاتھ نہ کھڑے کرانا، تیرے ڈنڈے جائے پیڑ پی جا رہے۔ اسی تو کدی نہیں کسی نے کہا جی جناب ایویں گلاں جناب لوگ جی کو وہ یہ کہہ رہا، تسی بالکل کان بند کر دیو، بالکل بند کر دیو۔ انہوں نے کہا یار جس دن انہاں کوئی غدار، میں اسی غداری کریے جتی مار کے پھر حضور تے غلاماں نال چلے جاؤ، اسی غداری، میں یہ دعا منگی ہوئی حضور دی عزت تے غداری کرنی، یار کمال ہوگی تواڈی۔ روٹی تو کھانی مڑ کے ایک تے باقی رہ گیا پتر دیاں، جے نیک ہوئے تے اللہ انہوں نے ضائع نہیں کرے گا، جے برے ہوئے تے نہ سانو انہوں دی لوڑ ہے نہ رب نو انہوں دی لوڑ۔ روٹی تو انہیں دینی، جے چنگے ہوئے تے واہ واہ یتولی الصالحین، نہیں جی قرآن دی نص ہے، وہ نیکوں کا خود نگہبان ہے، وہ نیکوں کا خود جو ہے وہ ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہاں جی، تو اگر وہ بد ہوئے تو ہمیں ان کے کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اپنا دین برباد کر کے چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو بدترین مقام اس بندے نو ملے گا کہ اذهب آخرتہ بدنیا غیر ہی۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنی آخرت کسی کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے برباد، کسی غیر کی دنیا کی، یعنی غیر دی دنیا سنواردیں اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، دیاں پتران دے مستقبل بناندے اپنا آخرت ساری برباد کر بیٹھا۔ اللہ روزی دیندا، ہاں وہ بھکھا نہیں مرن دیندا، اے تے عیاشیاں واسطے سارا انہاں ملک برباد کیتا ہے۔ ہاں جی عیاشیاں نال انہاں ملک مقروض کیتا ہے۔ پاکستان وچ روٹی تو کوئی کمی ہے جی کسے بندے نو؟ میں تو جناب اپنے کمرے دی سفیدی بھی نہیں کراندا، میں آج بھی کہندے سن جی یہ سفیدی کرا لئیے، میں آکھا گل سنو تانوں کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا میں آکھا جی میں سردیاں بھی میں تے کٹ لئیے تو مولی خادم مر جائے گا، انہوں نے کہا نہیں جی۔ میں کہا یار خدا دا خوف کرو، میں کہا لوگ لیٹرینہ تے بھی لکھاں لا دے دیں تو قیامت والے دن سوال نہیں ہونا کہ تھر دے بچے مر گئے تے توں لیٹرینہ تے لکھاں لاندا رہے، ساڈے کول تو پیسے آئے نہیں۔ انہاں ظالماں کول پوچھ ہوئے گی، ہاں انہاں ظالماں کول پوچھ ہوئے گی۔ میرے آقا گئے نا میرا آج والی رات حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک عورت دا چہرہ نوچ رہی، فرمایا جبریل کون ہے؟ عرض کی تھی حضور نے بلی بدی رکھی، بھوک نال مر گئی، نہ انہیں خود انہوں کوئی شے پائی، نہ انہیں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیندی۔ عرض کی تھی حضور قیامت تک دا منہ نوچتی رہے گی۔
دسو جی بلی مر جائے بھوکی تے وہ دا منہ خراب ہوتا رہے گا قیامت تک، تے انسان مر جان بھوکے، خودکشیاں کر دیں، پتر ویچ دیں من لوگ، ایس دین ساڑھے نال کھڑے ہو، وہ دین آ جائے گا، تسی صرف عزم کرنا ہے، تسی میں نہیں لے آنا، ہاں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ انہوں نے کہا جی اسی تو انہوں مار دینا ہے، میں کہا جی میں انہوں نے کیا اسی خود آ رہے ہوں، تسی اپنے ہتھیار نہیں چلانے، میں انہوں نے واللہ ہے کیا، میں کہا یار آج تو موقع آیا، میں کہا تو اڑنا پیٹرول خرچ ہونے دیں دیں، اسی خود دسو کتھے تسی سانو بننا ہے، اسی آ رہے ہیں آپ، یہی تو زندگی دی تمنا ہے، حضور دے نام تے کو مار دے وے، آج تا موقع تسی خود کیا اسی مارنا ہے، تے انہوں نے کہا نہیں جی اسی تے انجی گل کیتی جی، ساڑھے تے منہ وچوں نکل گئی، میں کہا منہ بھی سنبھال کے گل کیتے کرو بات، ایڈے تو آڑے منہ جڑے کھلے ہوئے ہوئے، میں کہا تو انہوں کو غلط فہمی، نا سب تو وڈی تمنا مارتا انج بھی جانا ہے، غازی علم الدین اپنی ماں نو کیا نہیں سی جدو روئی سی 30 اکتوبر 1929 نو، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مار گئے ہونے، کوئی سپ لڑے مار گئے ہونے، کوئی تپ چڑے مار گئے ہونے، تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا۔ لبیک، توجہ، تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد شیرو زور لاؤ، لو زور لاؤ، خدا نے بندے ہو یا میں لاؤں، آپ دو نعرہ بھی خود لاؤں، توجہ، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت ام عمارہ میدان، میں پتہ ہے نعرہ میرا تاجدار دا کیوں دھڑلے والا ہوندا، میں صحابہ دا تصور کرنا جدو جنگ یمامہ دی طرف جا رہے سے اور سارے شہید ہون جا رہے سے، انہاں کہا یا مسلمہ نہیں تے یا پھر اسی نہیں، تے ام عمارہ اے عورت سن، پہلے اپنا پتر حضرت حبیب بن زید پہلے کٹوایا تے جلوایا، ایک پتر تے دوسرا عبداللہ لے کے پھر چل پئیاں، تے سیدنا صدیق اکبر کو گئیاں، تے سیدنا صدیق اکبر فرمایا میں عورتوں اجازت تے نہیں دیندا، لیکن قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے، اسی تانوں بھی جاننے ہیں تے تہاڈی بہادری نوں بھی جاننے ہیں، تسی جاؤ، تے فرماندیاں میں جدو گئی نہ تے وَلَقَدْ عَاهَدتُّ اللَّهَ، فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمانوں مارنا، یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں، یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں، جدو فرمانی فَبَصُرْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ، میں صحابہ کو پوچھو کتھے کھڑے آؤ، صحابہ نے دسیا ہو کھڑے آؤ، تو فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ، فرماندیاں میں تلوار لے کے دوڑی ہو دے والا، جڑیاں صفا مروہ دے درمیان تے نہیں دوڑ سکتیاں لیکن ختم نبوت کے منکر کے خلاف دوڑ سکتی ہے، کیا ہو جائے دوڑیاں فرمانیاں، فارد علی رجل منہم، انہوں دا حمیتی ایک بندہ کو آ گیا، فضرب یدی فقطع، انہیں میرے ہاتھ ہوتے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا، اگلی گال بچے ہو سنن والی، تسی دا نعرے لاندے ہیں جو گھبرا رہے ہو نا، فرماتی ہیں واللہ ما رجت علیہا، فرمایا میرا ہاتھ تو کٹ گیا لیکن اللہ کی قسم میں لڑکھڑائی بھی نہیں، ہاں جی ایس سطح تے گل ناموس رسالت تے پیرا ہوندا تے ختم نبوت ہو جی پیچھے کی ہونا ہے ادھر ہو کی ہونا ہے ہو کی ہونا ہے جی مولانا حالات نہیں ٹھیک، آپ فرماتی ہیں واللہ ما رجت علیہا، اللہ کی قسم میں لڑکھڑائی نہیں، حتی انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی اور جاتے جاتے پیچھے آپ کو 11 زخم اور لگے تلوار تیر اور نیزوں کے، انہوں کوئی چھڑ دیتا سی آپ نو پچھو مار دے رہے بھائی مائی جس انداز نال جا رہی ہے مسلمان نہیں چھوڑے گی، اس انداز سے حضور کی عزت پر پیرے ہوتے ہیں، امن کی بات کرو، امن کی بات تب ہوگی جب حضور کی عزت کی بات پہلے ہو چکی ہوگی،
ختم نبوت پر پیرا ہو چکا ہوگا، اس وقت امن کی بات ہوگی۔ یہی امن کی بات ہے۔ صحابہ جنگ یمامت جا کے امن دے خلاف گئے، اے نہ سنیا کرو یہ جو مولویاں پیران دیاں تقریراں، بالکل نہ سنیا کرو۔ انہوں نے کہا مولانا جنگ یمامہ سناؤ۔ حضور میں جڑی گل لگے کرن لگا ہوں بہت ڈاڈی، فرماتی ہیں میں جب پہنچی نا اس کے پاس تو وہ سریون، میں اس خبیث کے پاس پہنچی، وہ مرا پڑا تھا۔ وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ، میں ویکھیا کہ میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے سے اپنی تلوار کو صاف کر رہا ہے۔ فقلت قتلتہ، میں کہا پترا مار دیتے نے؟ قال نعم یا اماں۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو جی بس میں ان گل ختم کرنے دے قریب آ رہا۔ گلاں تقریراں رجان واسطے نہیں ہوندیاں، تقریر 1 منٹ بھی کافی ہوندی، 5 منٹ بھی کافی، گل سمجھ آ جائے۔ 5 گھنٹے دی تقریر ہوئے بندہ پتہ آخر دن لگے کہ حضرت کیا فرما رہے تھے، گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں نکلے۔ میں گل کی تھی نا، میں آکھا جڑے ہالینڈ لوگ رہن دیں اتھوں انہاں دے رشتہ دار انہاں نو فون کرو، اس خبیث نو جا کے قتل کر دیں۔ وہ کہندے او یہ مولوی ہے، میں تو پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ میں کہندا چونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ہالینڈ میں چونکہ ایسے ہونا ہے، تحقیق کرنے والی بھی کدی گل نہ ہوندی، گل انج ہی ہوندی، انج کر دی گل ستم کرے دھرا ہونا راز میں گل حضور دی عزت ہوتے بندہ کرے دھوں تے نکلے۔ حضرت محمد بن مسلمہ حضور کعب بن اشرف نو صرف سدیا سی، انہیں کہندا سی آپ نے فرمایا کہ دانے دے دے ہتھیار جمع کر لے۔ آپ راتی انہوں گئے دانے ہتھیار لے کے، صرف اتنا فرمایا یار تھلے آ تے اپنے ساڑے کو ہتھیار لے لے دانے دے دے۔ او دی زنانی بڑی دانا سی، تعلقت بھی امراتہ، او دی زنانی او دا ہاتھ نپ لیا کعب بن اشرف دا، وہ کہنے لگی تھلے نہ جاویں، انی اسمع صوتن یقطر منہ دمو، انہیں کیا تھلے نہ جاویں، اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپک رہی، انج آپ نے نہیں فرمایا تھلے آؤ اے، انج نہیں فرمایا، جی انج فرما دے تو کعب بن اشرف دا قلعہ ہی ڈھہ پینا سی۔ ہاں آپ نے فرمایا جناب نیچے تشریف لائے اور ہتھیار لے لے دانے دے دو۔ وہ دی زنانی کہنے لگی تھلو نہ جاویں، ایک تو خون ٹپک رہا، حضور دی عزت تے گل ہوئے تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ گل انج ہوئے وہ تو خون باہر آ رہے۔ میں اس تقریر دا قائل ہاں جدوں حضور دی عزت دی گل ہوئے، باقی ٹھیک ہے نماز روزے دی جڑی گفتگو ہوئے تو پھر اسے انداز نال ہوئے، لیکن جب حضور دی عزت دی گل ہوئے تو محمد بن مسلمہ دی طرح کا ہوئے، تھلے آؤ جناب، اور افسدہ وہ دی زنانی، انہیں کہا نہیں وہ تو میرے یار ہیں، تھلے آئے تھے، آپ نے فرمایا ہاں جی تیری سرے جو خوشبو بڑی آ رہی، انہوں نے کہا ہاں جی میں بڑا بڑا امیر آدمی ہوں تو انہوں پتہ نہیں، آپ نے فرمایا میں سونگ لما، انہوں نے کہا صحابہ نو کیسی جدو میں دے وال اچھی طرح قابو کر لما تو سا پھر ہی دی داؤن لانی۔ دوسری واری انہوں نے کہا جی پھر سونگ لما، انہوں نے کہا جدو آپ دوسری واری والا ہاتھ پایا دے صحابہ نو فرمایا دونکم، ہاں بھائی شر، صحابہ تلوار ماری، اینجے محمد بن مسلمہ او دا سر پکڑے ہویا، خون ٹپک رہا، تے جناب آگے فقب حضور اس دن گھر نہیں تشریف لے گیا، حضور مسجد نبی شریف نوافل ادا فرما رہے سن، جنت البقیع جا کے صحابہ نے فقبرو اللہ اکبر دا جدو نعرہ لایا تو فقبر رسول اللہ، حضور نے انہوں نے جواب دیتا، پھر جناب پھر یادون، پھر صحابہ اتھو دوڑے، حضور مسجد نبی شریف دے دروازے چاہ گئے، تو حضور نے فرمایا افلح الوجوہ، فرمائے تے جنے آ رہے تو کامیاب آ رہے۔ ہاں جی ورما براسی، حضور دے سامنے انہوں نے این محمد بن مسلمہ سر سٹیا، حضور اے بکواس کردہ سی، الحمدللہ علی قتل ہی رحمت للعالمین، کہ یہ بھی معنی بیان کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، تاجدار ختم نبوت، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو۔ اتنے لکھاں عیسائی خواتین رہنیاں، سانو کسی دے بارے کوئی اعتراض نہیں،
اپنے گھر چ رہن، اپنے بچے چ رہن، اپنے سکون نہ رہن، اپنے خاندان چ رہن، لکھاں عیسائی رہندے رہن، کوئی کسی نو انگلی اٹھان دی بھی انہاں دی طرف کسی نو اجازت نہیں. یہ کچھ سمجھو ساڑے مسئلے دی حساسیت نو سمجھو. میرے اتھے جڑے باہر جھاڑو دیندیاں عیسائی عورتاں، انہاں نو پتہ ہوندا مولانا جدوں آنا ہے سانو پیسے دینے. میری جدوں آن دا ٹائم ہوئے تو وہ باہر اتھے کھڑیاں ہوندی، میں پھر منڈے نو کہندا انہاں نو پیسے دے کے آؤ. اسی کوئی پاگل ہاں؟ سانو نہیں پتہ حضور دا دین ہاں جی رحمت دا دین ہے، برکت دا دین ہے. اساں جس بندے نو ٹکٹ دیتا سی نا لاہور عیسائی نو، اس نو جدوں میں اپنے برابر حضور نے بٹھایا نا، انہوں برابر بٹھا کے میں انہوں ٹوپی پوائی، قریب سی کہ وہ کلمہ پڑھ جاندہ. انہیں چیخ مار دیتی، انہیں کہا ساڑی عزت تک کدی اپنے بھی یہ قد نہیں کیتی. اے تو ایڈا وڈا قائد ہو کے میں برابر بٹھا کے ٹوپیاں تے نوائے انہوں کہا کھواؤ انہوں فلانی شاوی انہوں دیو، فلانی شاوی انہوں دیو. ہاں جی. اور کشمیر پشاور جس بچی نو ایسا دیتا نا عیسائی بچی نو ٹکٹ، اس نے جناب وہ کلمہ پڑھ لیا. تسی کی سمجھ دیو؟ گال ساڑی مسئلے دی اساسیت نو سمجھو. عیسائی عیسائی بن کے رہے ہیں، یہودی یہودی بن کے رہے ہیں، جو بھی مرضی ہے. جو غیر مسلم وہ اپنے حیثیت میں رہے. جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر اب مسئلہ اور ہے. ہاں باقی جو مرضی رہے اپنے عبادت خانوں میں جو مرضی کریں، اپنی سوسائٹیوں میں جو مرضی کریں، اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو. ہاں جی. وہ کعبے کے خلاف میں لپٹا ہوا بندہ، فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا جنہیں دروازہ بند کر دیتا سی انہوں معاف کر دیں گا، جنہیں ہتھیار چھوڑ دیتا سارے انہوں معافی ہو گئی. ابن خطل جو حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا وہ متعلقم باستار الکعبۃ، تھلو چڑھ دیں تو انہوں پتہ ہے بڑے بڑے رسیاں نہ کعبے دا غلاف شریف بدے ہوندہ، وہ تھلو چڑھ دیں ادھے جا کے لٹک گیا. ایک طرف کعبے دی دیوار، ایک طرف کعبے دا غلاف. صحابہ نے کہا جی ہن کی کریے؟ فرمایا اقتلوہ، انہوں تھی قتل کر دے. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. اس مسئلے بالکل جتھے مرضی کوئی روے غیر مسلم، سانو کوئی نہیں. اپنے کاروبار کرن، اپنے عہدے تے رون، وڈے وڈے جو مرضی کرن، اے مسئلے خلط مبس کر دیں. کیوں؟ اے راہ ملا دیں. ہاں جی. میں سب تو وڈے اسی انہاں دے، تسی انہاں کوئی جھاڑو دیواندے راندے ہو، انہاں نو وڈے وڈے عہدے تے رکھو، سانو کوئی پریشانی جی؟ کیوں جی؟ تساں کیڑے عیسائیاں نو حقوق دیتے نہیں؟ حقوق عیسائیاں نو اس دن ملن گے جدوں محمد عربی دا دین تخت ہوتے آئے. او دن پھر ویکھنا بھی عیسائیاں جناب کلمہ پڑھنے نہ شروع کر دیتے تھے. مدائن دی توجہ، مدائن دی فتح دے وچ جدوں صحابہ انہاں کو جزیہ لے چکے سن نا، تے حضرت ابو حضرت آ گیا پچھو آرڈر آ گیا حضرت عمر دا کہ ساریاں فوجاں مدائن خالی کر کے مسلمان سارے قادسیہ دی طرف چلو. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جدوں انہاں نو کیا بھائی اے تہاڈا جزیہ ہے، اسی تہاڈی حفاظت نہیں کر سکے، اے اپنے پیسے واپس لے لو. حضور تاریخ وچ لکھیا عیسائیاں نے این جھولیاں چک دتیاں، مسلمان فوجاں نکل رہی سن، عیسائی فوجاں داخل ہو رہی سن. انہاں کہا یا اللہ اے جڑے لوگ جا رہے ہیں انہوں پھر واپس لے آویں. انہاں دے مذہب دے لوگ آ رہے سن، مسلمان اتھوں نکل رہے سن، عیسائی جھولیاں چک کے دعا مانگ رہے سن. یا اللہ اے جے تے زندگی جیسا بندے ویکھے ہی نہیں جنہاں مال لے کے واپس کیتا ہوئے. اے جڑے آ رہے ہیں تے لٹیرے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہر دکھ کی دوا ہے نشان مصطفیٰ، ہر دکھ کی دوا. اسلام حاتم تائی دی دھی دے سر تے حضور اپنی چادر نہیں دیتی. دختر اکرا چون نبی بے پردہ دید، چادر خود روح خود اوپ کشید. اقبال کہندا جدوں حضور نے حاتم تائی دی دھی نو ننگے سر ویکھیا تے قید ہو کے آئی تے حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر او دے سر تے نہیں دیتی. واپس گئی انہاں دا برات نس گئے دی عدی بن حاتم. وہ جدوں گئی نہ رہا ہو کے تے انہاں کیا کی ویکھیا؟ انہاں کیا نہ پوچھ کی ویکھیا. انہوں نے کہا میں تے نس کے آگیا کلمہ نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا خدا دا واسطہ ایک باری جا دربار رسالت. ساڑھے کوئی گل کرو، علماء نو بھی چاہیے دا حضور دی رحمت اللہ العالمین اے بھی فتح مکہ بیان کرو. خدا نے وہ بندے ہو تسی دید بیان. انہوں نے انج بنا دیتا قبلہ ہوتے بیٹھ کے جنہوں نے کل واللہ نہیں آندی. یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا مولوی نہیں کچھ کر رہے تسی کی بکواس کر رہے ہو بیٹھ کل واللہ. تو میں تے انہوں میرے سامنے تو کوئی آیا نا تو میں حضور نو چنڈ مار دینا. انہوں نے شرم ہی نہیں آتی. دسو ناموس رسالت دی تاریخ نو، تشدد دی تاریخ. ساڑھے بندے اے لکھاں ہون میں جناب ہزارہ بندے تھے کھڑے، انہیں چپ کر کے مصطفیٰ جان رحمت گھر چلے جانا ہے. نہ انہیں کسی نال بلکہ نہ روندے روندے جانا ہے. راتی جناب کہنا ہے یا رسول اللہ کرم فرما دیو. اے تے انہیں دینوں تو وڈا تا من پسندی کائنات کوئی. تسی سانو تشدد دی طرف 12,000 شیل گرے حضور
سامنے پکڑ کے لے آ رہے سن پولیس والے منڈے ساڑے ظاہر بفرے ہوئے سن کسی دا اکھ نکلی ہوئی کسی دا جبڑا ٹوٹیا شہید وکھرے ہو گئے 7 منڈے اس دے باوجود میرا آج بھی ہو موجود ہے سارا کچھ وہ جدو چاند منڈے لے آ رہے سن نا پولیس والے پکڑے میں کہنا نو کچھ نہیں کہنا اے ساڑے اپنے بچے دسو ایک میں میرے ہوندے ہیں کسی نے پولیس والے نو چنڈ بھی نہیں ماری 12,000 شیل کھا کے بھی مسجد وچ جڑے شیل کتنے پیسے ڈھیر لگے ہوئے سن مسجد دے شیل لیکن اسی کسی نو کچھ نہیں کیا ساڈا بہت دور دا اسی جانا چاہندے ہاں اسی ہاں میں ٹرمپ نہ میری اگر گفتگو ہوے نا براہ راست تے وہ ممکن ہے ٹرمپ بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساڈا اسی دین بیان او کریے نا جڑا حضور دین لے گیا اپنی طرف اسی کیوں یہ اگر مگر دیاں گلاں کرنے حضور دی رحمت للعالمین بیان کرو فتح مکہ والے دن کتی نہیں سی سوئی پئی تے حضور نے صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا اس کتی دے کول کھڑے ہو جاؤ میرے غلاماں گزرنا ہے مدد دے بچے پیراں تھلے نہ آ جا اے گل بیان کرو نا کتی دے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن لیکن گستاخ رسول کعبے نہ لپٹے کیوں ماریا گیا اے بیان کرو گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا لو جی ہن میں حدیث پاک پڑھ دے وہاں دسو اپنے دل دی گل دسو دل تے ہاتھ رکھ پڑھاں کہ نہ پڑھاں نہیں دل تے ہاتھ رکھ کے پوچھو حدیث پاک پڑھ دے وہاں اے اصل انہوں درد دے وے کہ مولی خادم جڑا ہے نا انہیں بڑی مصیبت بنا دیتی انہوں تو کلو واللہ نہیں سی آندہ تامی قومی لیڈر بن اے کہندا نالے حدیثہ پڑھ دا نالے قرآن دا حافظ ہے نالے اقبال دا حافظ ہے نالے قصیدہ بردہ نالے حسان بن ثابت دے شعر صحابہ دے شعر فلانے دے شعر اعلیٰ حضرت بریلوی کہندا ایک ہی بلائے اے کہندے انہیں تو قیادت میں یار بڑا خطرناک بنا دیتا سانو تو کلو واللہ نہیں سی آندی تامی جناب ایسی قائد بنا کھڑے میں تو سچی ہے بات اصل انہوں درد دے ہویا اصل انہوں پریشانی ہے بن گئی کہ اے جناب انہیں بڑا سختے میں یار بنا دیتا بھئی جن کلو واللہ نہ آوے تو کہندے جی یہ زرداری ٹکٹاں بلیک کردہ سی سائن میں دیا اسنے والی گل تو نہیں نا جناب میں اپنا جون 1974 تو لے کے میں پڑھنا جدوں شروع کیتا ہے آج تک میں ایک دن دا حساب دین واسطے تیار ہوں اگر نواز شریف ہوری بھی دین سارے دین تو جدا حساب غلط نکلے انہوں گولی مار دیتی جائے پھر جڑے بچہ نو پھر قوم دی رہنمائی کر قوم دی قیادت کرن میں تواڈے سامنے گل کر ٹھیک ہے جنہیں جو لٹیا کیتا ہے ٹھیک ہے میرے سارے ظاہر کوئی چھپے شاید نہیں نہ رہ سکتی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جناب اپنے پیسے بندہ پترے دے نام دے جمع کراندا رہے میں یورپ دے دورے تے بھی نہ گیا میں حج عمرے بھی نہ کرن جاندا مطلب اے نہ سمجھن جی نس گیا میں اپنے ماں پیو دی قبراں تے بھی نہیں گیا کافی عرصہ ہویا میں وہ تو گزر دیا اٹک گیا تو میں گزر دیا گربال موڑو تو تھی میں فاتح پڑھی میں کہا بابا جی ٹائم کوئی نہیں اے تو فاتح قبول فرماؤ گل سمجھ آئی تو میں تو اپنے والدین دی قبر تے بھی کد نہ گیا مطلب اے نہ رسان جو پنڈ نس گیا وہ ویکھے وہ پنڈ نس گیا میں تو لاہور ہی بیٹھیا جس دن میرا پتہ چلے نا کہتے جی آج گرفتار ہو جانا ہے میں منڈے نو کہ آج مسجد بند نہیں کرنی میں تھلے سین چلا جانا آج مسجد بند نہیں کرنی میں کہا میں انہوں نے آنے دی تکلیف ہونی میں نے اتھی گرفتار کر کے لے جانا اور چاہیے دے وے جی حضور دے نا تی گرفتار ہونا ہے تو پھر ویسے ہی بندے چور ڈکیتیاں کر کے روزانہ گرفتار نہیں ہوندے تو میں نے جدو نپ کے لے جا رہے ہیں ان کے مولوی کیوں لے آ رہے ہیں میں کہا میں حضور دی عزت پہرے دار ہوں اور کیوں لے آ رہے ہیں آقا تیری شان کے قاتل لو جی بسم اللہ سن گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہمیں مر جانا ہے میں کراچی تو لے کے پشاور گیا پشاور تو کشمیر گیا میں سارے قبرستان مٹی دے ڈھیری انسان آخر ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے آخر مٹنے دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ یہ کہہ رہا ہوں پچھے ٹی میرا بھی بڑا یار ہے اینج مٹی چک کے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے آخر تو یہی کچھ ہی ہونا ہے نا تو بندہ نہیں چاج نال نہ مر جائے بندہ ہاں اسی بالکل اللہ اعلان بات کر رہے ہیں حضور دی عزت آبرو تے پیرا دیو اسی تواڈے نال ہاں اسی تواڈے نال ہاں جیڑا بھی پہرے دار ہوئے گا اسی اودے نال ہاں کوئی مقصد نہیں کوئی سیاسی نہیں اگر سیاسی ہوندا تو میں یقین جانو ایسے ایسے موقع آئے سیاسی ہوندا تو انہوں نے سانو الیکشن تو پہلے کیا کتنے بندے جتانے نے حزب اختلاف دا تواڈا لیڈر کیڑا ہونا ہے کنج ہونا ہے میں کہا کچھ نہیں چاہیے چلے او کسی اور نال جا کے صداگریاں کرو سانو محمد عربی دا دین چاہیے
ہاں جی بہت ساری گلاں جڑیاں مجمع چ نہیں کرنے والیاں ہوندی ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گل تو کوئی ہے نا وچ اے جڑی میں کہندا گل وچ ہو رہی ہو اے وے گل سمجھ آئی پڑھ دے وہاں حدیث پاک تسی سارے ہاتھ کھڑا کرو گے نا پھر پڑھنا میں تاجدار ختم نبوت توجہ جی تہاڈیاں عظمتاں نو سلام تہاڈے انہاں گوداں نو بھی سلام جنہاں تساں پرورش پائی تہاڈیاں نسلاں نو بھی اللہ تعالی صبح قیامت اسی طرح حضور دا غلام رکھے اور پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شائع ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہ تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال والقمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل شعر فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمت اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقن العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلح يا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراسديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي الصلاة الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرتی. اس حدیث پاک دا تھوڑا جا ترجمہ جڑا پیر میر علی شاہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیتا. الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹ دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا